5واں خوش نصیب کون ہوگا؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ نوجوان کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں، یہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے۔ رجل ذکر اللہ خالیا، جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، ففاضت عیناہ، اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جائیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ کے پاس ایک نوجوان آیا۔ اس واقعے کو امام ابن قدامہ رحمہ اللہ متوفہ 620 ہجری نے اپنی کتاب التوابین میں ذکر کیا۔ کہنے لگا، حضرت میرے دل میں گناہ کرنے کی خواہش پیدا ہوتی ہے، آپ مجھے اجازت دیں تاکہ میں گناہ کروں، یا مجھے کوئی ایسی نصیحت کریں کہ میں گناہ سے باز آ جاؤں۔ ابراہیم ابن ادہم رحمہ اللہ نے نوجوان کو قریب کیا، اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا، بیٹا جب گناہ کرنے کا ارادہ دل میں آئے تو اس وقت سے اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دینا۔ اس نے کہا، حضرت اگر اللہ کا رزق نہ کھاؤں تو زندہ کیسے رہوں گا؟ فرمایا، رزق اللہ کا کھاتے ہو پھر نافرمانی بھی اللہ کی کرتے ہو۔ پھر کہا، جب گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو ایسی جگہ گناہ کرنا جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو۔ اس نے کہا، ایسی تو کوئی جگہ نہیں جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اللہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو کہا، جب اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے پھر گناہ کیوں کرتے ہو؟ آج انسان 5 سال کے بچے سے تو شرماتا ہے کہ کمرے میں بچہ داخل ہو جائے تو کوئی گناہ کا کام نہیں کرتا، لیکن یہ خیال نہیں کرتا کہ مجھے میرا رب دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین میرے ہر عمل کو لکھ رہے ہیں۔ تو ابراہیم ابن ادہم نے کہا، اگر گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو اللہ کی زمین سے باہر نکل جانا، وہاں جا کر گناہ کرنا۔ اس نے کہا، حضرت یہ تو ممکن نہیں، جہاں بھی جاؤں گا وہ اللہ کی زمین ہوگی، میں حدود سے باہر تو نہیں نکل سکتا۔ کہا، جب نہیں نکل سکتے پھر اللہ کی نافرمانی نہ کرنا، اور جب نافرمانی کا خیال آئے تو آسمان کی چھت کے نیچے گناہ نہ کرنا، بلکہ ایسی جگہ جانا جہاں اوپر کی چھت آسمان کی نہ ہو۔ اس نے کہا، ایسا بھی نہیں ہو سکتا، جہاں بھی جاؤں گا آسمان کی چھت ہوگی۔ فرمایا، جب گناہ کا ارادہ دل میں آئے تو یہ بھی خیال دل میں لے آنا کہ جب اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے کے لیے آئے تو اسے روک دینا کہ ابھی میری روح قبض نہ کرو، میں توبہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، اسرائیل علیہ السلام تو مہلت نہیں دیتے، جب موت کا وقت ہوتا ہے فرشتہ روح قبض کرتا ہے تو پھر کوئی انسان ایک لمحے کی بھی اس کے لیے کوئی مہلت نہیں رہتی۔ تو کہا، جب اسرائیل علیہ السلام تمہیں کوئی مہلت نہیں دیں گے تو پھر تم ابھی سے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر گناہ کرنا ہے تو جس وقت قبر میں منکر اور نکیر آئیں اور تم سے سوال جواب کریں تو انہیں واپس بھگا دینا اور ان سے کہنا، نکل جاؤ، میں تمہارے سوالات کے جوابات نہیں دیتا ہوں۔ کہا، میں تو اس پر قادر نہیں۔ تو کہا، پھر اللہ کی نافرمانی سے کیوں باز نہیں آتے؟ کہا، جس وقت جہنم کے فرشتے تمہیں پکڑ کر جہنم میں ڈالنا چاہیں تو اس وقت ان فرشتوں سے اپنا ہاتھ چھڑا دینا اور جہنم میں نہ جانا۔ کہا، یہ تو میرے اختیار میں نہیں۔ کہا، جب یہ سب کچھ نہیں ہے پھر اللہ کی نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ ابراہیم ابن ادہم نے بڑے درد دل سے کہا، بات ان پر اثر کر گئی۔ اسی وقت توبہ کی، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور زندگی بھر کے لیے پھر عبادت اور ریاضت کے راستے پہ لگ گئے۔ تو ایک خوش نصیب کون ہے کہ رجل ذکر اللہ خالیا، کہ جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہنے لگ جائیں۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوابین ہی میں ایک اور واقعہ بھی ذکر کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص بڑا ہی نافرمان تھا۔ قوم کے لوگوں نے اسے علاقے سے نکال دیا، یہاں تک کہ ایک جنگل میں چلا گیا۔ اب اپنے دائیں جانب دیکھا تو کوئی نہیں، بائیں جانب دیکھا تو کوئی نہیں، نہ آگے نہ پیچھے کوئی۔ تو اپنے گناہوں پر رونے لگ گیا، اللہ کے سامنے گڑ گڑایا، ندامت کے آنسوں بہائے۔ اسی حال میں اس کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ اے موسیٰ، جا کر اپنی قوم سے کہو اور اپنی امت سے کہو کہ میرے ایک حبیب کا انتقال ہوا ہے، اور جو اس کے جنازے میں شریک ہوگا اس کے لیے بھی مغفرت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کر دیا، لوگ دوڑتے ہوئے آئے،
کہ بھلا وہ کون ہے جس کے جنازے میں شرکت پر بھی مغفرت کا وعدہ ہے؟ جب آ کر دیکھا تو وہی نافرمان تھا کہ جس کو علاقے سے نکالا گیا تھا۔ لوگوں نے کہا یہ تو وہی شخص ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرمایا یا اللہ تیرے بندے یہ کہتے ہیں یہ تو وہی نافرمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ واقعی نافرمان تھا، اس کی زندگی گناہوں میں گزری تھی، لیکن جب یہ جنگل میں آیا اس نے اپنے دائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، بائیں طرف دیکھا کوئی نہیں، نہ آگے کوئی نہ پیچھے کوئی، اب یہ اپنے گناہوں پہ رونے لگ گیا، اور اس نے مجھ سے ایسی معافی مانگی موسیٰ کہ اگر یہ روئے عرض کے تمام انسانوں کے لیے مغفرت کا سوال کر دیتا تو مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں روئے عرض پر بسنے والے تمام انسانوں کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ تو یہ ایک شخص وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ اللہ رب العزت کو یہ بہت پسند ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے خوف سے جس کی آنکھوں سے مکھی کے سر کے برابر بھی آنسوں کا ایک قطرہ بہہ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے رات کے اوقات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے اپنے ماضی کے گناہوں پر ندامت کا اظہار کرے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ شخص بہت پسند ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک موقع پر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی کہ اے اللہ میری اس امت میں پسندیدہ انسان کون ہے اور میری امت کا بدترین انسان کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ کل جب تم گھر سے نکلو گے جس شخص سے تمہاری سب سے پہلی ملاقات ہوگی وہ تمہاری امت کا بدترین انسان ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے تو دیکھا ایک شخص جا رہا تھا اور اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا، تو پہچان گئے کہ شاید یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بدترین انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دوسرے دن دعا کی کہ اے اللہ میری امت کا جو بہترین انسان ہے وہ کون ہے، میں اسے بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کل جس شخص پہ تمہاری پہلی نگاہ پڑے گی وہ تمہاری امت کا بہترین انسان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نکلے اور اگلے دن دوبارہ اسی شخص پہ نگاہ پڑی، اس نے اپنے بچے کو اٹھایا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا اے اللہ جب میں نے فرمایا کہ بدترین انسان کون ہے تو تب میں نے دیکھا یہ وہی شخص تھا، اور جب میں نے سوال کیا بہترین انسان کون ہے اگلے دن جب میں نکلا تو پھر یہ وہی شخص تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ ایک دن پہلے تک یہ بدترین انسان تھا، لیکن جس دن تم نے اس کو دیکھا اس دن یہ اپنے بچے کو اٹھایا جا رہا تھا، تو راستے میں چلتے ہوئے بچے نے سوال کر دیا ابا جان اس دنیا میں سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ تو والد نے بیٹے کو سمجھانے کے لیے کہا بیٹا یہ جو پہاڑ سامنے نظر آ رہے ہیں یہ سب سے بڑے ہیں۔ بیٹے نے سوال کیا ابا جان کیا پہاڑ سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ تو والد نے کہا بیٹا یہ اللہ کی زمین پہاڑوں سے بڑی ہے۔ بیٹے نے پھر سوال کیا کیا زمین سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ کہا اللہ کا جو آسمان ہے یہ زمین سے بھی بڑا ہے۔ بچے نے پھر سوال کیا ابا جان کیا زمین اور آسمان سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ تو کہا بیٹا یہ جو سورج ہے زمین آسمان سے بڑا ہے۔ پھر بیٹے نے پوچھا ابا جان کیا ان سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ تو اس نے کہا تمہارے والد کے گناہ اس سے بھی بڑے ہیں۔ پھر اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہائے اور رونے لگ گیا۔ بیٹے نے پھر پوچھا ابا جان کیا میرے والد کے گناہوں سے بڑی چیز بھی کوئی ہے؟ تو والد نے کہا اے بیٹا تمہارے رب کی رحمت تمہارے والد کے گناہوں سے بھی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اس نے جو اپنے گناہوں پر ندامت کا اظہار کیا اور اس نے یہ جو کہا کہ اللہ کی رحمت سب سے بڑی ہے، اس وجہ سے میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ ایک دن پہلے تک یہ بدترین انسان تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو اور اللہ کی رحمت کا اس کی زبان پر تذکرہ، آج کے بعد یہ تمہاری امت کا بہترین انسان ہے۔ تو ایک خوش نصیب کون ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے اور اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے آنسوں کے قطرے بہنے لگ جائیں۔